آخری جملے سن لیجیے عزیزان گرامی. بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کر سکوں. آج امام زمانہ کا دن ہے. آج ہم کس کی رعیت ہیں، کس کی حکومت میں زندہ ہیں. اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا ایک وارث موجود ہے، ان کا امام زمانہ نام. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہیں. جب کسی شیعہ نے کہا نا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کب ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. مولا اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے ہی میرا ماننے والا ہے، یہ کہاں رہ رہا ہے. جب پریشان ہو تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے. نجف اشرف کے بہت بڑے عالم تھے، عارف تھے. عطا اللہ بہجت کے، علامہ طباطبائی، تمام جتنے بڑے بڑے عرفاء گزرے نا ان سب کے استاد سید علی آغا قادی، آغا قادی طباطبائی، علی آغا قادی نام سن رکھا ہوگا. تو وادی السلام میں ان کی قبر ہے. بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے سوال کیا آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں کیا مطلب شیعہ نہیں کیا. کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر روز صبح زیارت نہ کرتا ہو. کہا کیسے، ہمیں تو کسی کو زیارت نہیں ہوتی. شیعہ کے علماء تو بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا، عام لوگ نے، میرے جیسے لوگ نے، بہت بڑے بڑے علماء فقہاء جو بعد میں مرجع بنے سب، وہ سوال کر رہے تھے. کہا ہمیں تو صبح زیارت نہیں ہوتی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی عاشق امام زمانہ ہو، صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو. دیکھنا مقصود نہیں ہے، انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہے. اس واقعے میں تمام کر رہا ہوں، واقعے کو سنیں گے. کہا کیسے؟ کہا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. توجہ ہو. کہا کیسے؟ کہا ذرا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا. نمک تو سب سمجھتے ہیں، تیز نمک آپ زیادہ کھا لیں نا اس کے بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتی ہے کہ نہیں. جب تیز نمک ہو تو بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. کہا کیا ہوگا؟ کہا امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک شرط ہے پانی نہ پینا. تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سب نے اور کھانا کھا لیا، پانی نہیں پیا، سو گئے. صبح اٹھے کہا نہیں کوئی زیارت نہیں، پتہ نہیں سب آئے کہ آقا کوئی زیارت نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا زیارت سمجھ میں آ جائے گی. کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا، کھانا کھانے سے امام صاحب کی زیارت ہو جائے گی. کہا آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. کبھی کیا دیکھا تم نے؟ کو خواب دیکھا؟ کہ بس پوری رات جب بھی آنکھ لگتی تھی بس ایک خواب آتا تھا، سامنے پانی بہ رہا لیکن ہم پی نہیں رہے. پتہ نہیں توجہ ہے. سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا. کبھی کنویں کے سامنے کھڑا دیکھا پانی نہیں ہے، دریا بہتا دیکھا پانی نہیں پی رہے، ہم کھڑے ہیں پیاسے ہیں. کہ جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سو جائے تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے. جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے. جب تڑپ اتنی ہو، عشق اتنا ہو صاحب الزمان، تو پھر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آئے؟ آئے اتنی تڑپ ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.